تو آج ہم ایک بہت مشہور تحریکی تقریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال ہے استقامت، یعنی کنسسٹنسی۔ جی ہاں۔ اور تقریر کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے یہ مستقل مزاجی یہ کہیں زیادہ اہم ہے کسی وقتی جوش یا محض قابلیت سے۔ بالکل۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تقریر استقامت کو اتنا طاقتور کیوں سمجھتی ہے اور اسے ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں۔ اچھا سوال ہے۔ اور دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں بڑے جوش سے۔ ہاں، بہت جوش سے۔ لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی رکاوٹ، تو بس ہمت جواب دے جاتی ہے۔ بالکل، وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ہی خواب اسی وجہ سے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور یہ تقریر اسی بات پر زور دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تحریک یعنی موٹیویشن وہ تو ایک لہر کی طرح ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، ناقابل اعتبار ہے نا۔ بالکل ناقابل اعتبار، جبکہ استقامت وہ ایک فیصلہ ہے، ایک نظم و ضبط کا نام۔ تقریر یہ کہتی ہے کہ کامیابی آپ کے موڈ پر منحصر نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، وہ آپ کے معمول پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ تقریر میں مجھے یاد ہے تحریک کو ایک چنگاری کہا گیا تھا جو جلدی دج جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کھیل تو تب شروع ہوتا ہے جب وہ شروع والی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے۔ عین مطابق، اصل امتحان تبھی ہے۔ دیکھیں نا، تقریر میں مثالیں تھیں بہترین کھلاڑیوں کی، فنکاروں کی، بڑے کاروباری لوگوں کی۔ کیا وہ ہمیشہ کام کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن وہ روز اپنا کام کرتے ہیں، چاہے دل چاہے یا نہ چاہیں، چاہے تھکے ہوں، بور ہو رہے ہوں، وہ بس کرتے ہیں۔ یہی فرق پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ نظم و ضبط ہے، وہ مستقل مزاجی جو انہیں باقیوں سے الگ کرتی ہے۔ اچھا، اور تقریر کا ایک اور بہت اہم پہلو تھا چھوٹے قدموں کی طاقت۔ جی ہاں، کہ کامیابی کوئی بڑی چھلانگ نہیں ہے، وہ تو روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جو شاید اس وقت غیر اہم لگیں۔ بالکل، وہ پہاڑ والی مثال یاد ہے آپ کو تقریر سے؟ آہستہ عادت بن جاتے ہیں، پھر کام خود بخود ہونے لگتا ہے۔ تقریر میں یہ بھی تھا کہ نتائج فوراً نظر نہیں آتے، صبر بہت ضروری ہے۔ وہ بیج بونے والی بات۔ ہاں بالکل، جیسے بیج بو کر فصل کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو منزل سے زیادہ اس سفر پر، اس پروسیس پر توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس سفر میں تقریر میں ایک دیوار کا ذکر بھی آیا تھا۔ اوہ ہاں، دیوار۔ ایک ایسا پوائنٹ جب جسمانی تھکن، ذہنی تھکن، شکوک و شبہات، بہانے، یہ سب مل کر آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور تقریر کہتی ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، ایک اہم موڑ۔ تو اس دیوار کو گرانے کے لیے کیا چاہیے تقریر کے مطابق؟ طاقت نہیں، لچک اور مسلسل کوشش۔ وہ ہتھوڑے والی مثال تھی نا؟ ہاں، یاد آئی۔ کہ ایک ہی جگہ مسلسل ہلکی ضربیں بھی بڑے پتھر کو توڑ دیتی ہیں۔ اور جو شکوک و شبہات ہیں، تقریر نے انہیں بس ایک وہم کہا۔ وہم؟ ہاں، جسے نظم و ضبط سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ نظم و ضبط وہ کہتی ہے ایک پٹھے کی طرح ہے، جتنا استعمال کریں گے اتنا مضبوط ہوگا۔ زبردست۔ اچھا، پھر بات آئی تھی خود احتسابی کی، اکاؤنٹیبلٹی۔ بہت اہم نقطہ۔ کہ جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو تب بھی اپنے معیار پر قائم رہنا۔ تقریر میں مشورہ تھا کہ اپنے اہداف لکھیں اور سامنے رکھیں۔ بالکل، کیونکہ تقریر کے مطابق یہ خود احتسابی صرف کام کروانے کے لیے نہیں ہے، اس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے، کردار میں پختگی آتی ہے، اور سب سے اہم بات، خود سے ایمانداری۔ خود سے ایمانداری۔ جی، روز خود سے پوچھنا، کیا میں نے آج وہ کیا جو میرے مقصد کے لیے ضروری تھا؟ ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز، ناکامی۔ ناکامی کو کیسے دیکھا تقریر نے؟ اکثر لوگ تو اسی ڈر سے آگے ہی نہیں بڑھتے۔ تقریر کا موقف اس پر بہت واضح تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ناکامی کوئی دشمن نہیں ہے، یہ سفر کا حصہ ہے۔ ایک سبق۔ بالکل، ایک قیمتی سبق۔ جب تک آپ ہمت نہیں ہارتے آپ ناکام نہیں ہوئے۔ ناکامی تو بس ایک اشارہ ہے کہ شاید راستہ بدلنے کی ضرورت ہے، حکمت عملی ٹھیک نہیں۔ تو ناکامی سے سیکھو، راستہ بدلو، اور پھر مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے رہو، یہی کامیابی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو استقامت ہے، یہی وہ پل ہے جو ہمارے خوابوں کو حقیقت سے جوڑتا ہے۔ جی، اور اصل چیلنج بس یہی ہے کہ خود کو ہر روز اچھے برے ہر حال میں کام پر لگانا ہے، خاص طور پر تب جب بالکل دل نہ چاہ رہا ہو۔ بالکل صحیح۔ اور چلیں آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں جو اسی تقریر سے نکلی ہے۔ ضرور۔
اگر ناکامی واقعی ایک سبق ہے اور استقامت اسے سیکھنے کی چابی، تو ذرا سوچیں ماضی کی کون سی ایسی ناکامی ہے جسے اگر آج اسی استقامت کے ساتھ دوبارہ دیکھا جائے تو کیا پتا وہ آپ کی کسی چھپی ہوئی صلاحیت کو سامنے لے آئے، یا کسی ایسے نئے راستے کو روشن کر دے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔